1979 یہ وہ وقت تھا جب افغانستان پر کولڈ وار کی لپٹیں جنوب کی طرف بڑھی۔ افغانستان جو کبھی پرسکون پہاڑوں اور قدیم روایات کا سرزمین تھا، اچانک عالمی طاقتوں کے صدام کا میدان بن گیا۔ سوویت افواج نے کابل پر قبضہ کیا، مزاحمت شروع ہوئی اور لاکھوں افغان شہری خوف، بمباری اور خانہ جنگی کے سبب اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے قبائلی علاقوں سے لے کر کراچی تک افغان مہاجرین کا ایک نہ ختم ہونے والا قافلہ پھیل گیا۔ 1980 تک اندازتاً 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان پہنچ چکے تھے، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مہاجر آبادی تھی۔ پاکستان کی میزبانی انسانی ہمدردی کا ایک مثال ہے۔ اس وقت پاکستان خود سیاسی اور معاشی دباؤ کا شکار تھا، مگر انسانی بنیادوں پر افغانوں کو پناہ دی گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR نے 1981 میں افغان ریفیوج ریلیف آپریشن کے نام سے باضابطہ پروگرام شروع کیا۔ پشاور کے نصیر باغ، جلوزئی اور بلوچستان کے اسپین بولتک جیسے مہاجر کیمپ دنیا بھر میں انسانی بحران کی علامت بن گئی اور لاکھوں افغان ان کیمپوں میں آباد ہو گئے۔ پاکستانی حکومت نے تعلیم، صحت، رہائش اور خوراک کا انتظامات کیے، جبکہ ورلڈ بینک، UNDP، ICRC، UNICEF اور دیگر عالمی اداروں نے بھی اس ہیومینیٹیرین مشن میں حصہ لیا۔ افغان بچے پاکستان اسکول میں داخل ہوئی، خواتین نے دستکاری مراکز سے کام سیکھا اور مردوں نے تعمیرات، ٹرانسپورٹ اور مزدوری کے شعبوں میں روزگار حاصل کیا۔ افغان جنگ میں پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ ایک طرف جبکہ سوویت یونین دوسری طرف تھا۔ اس دوران افغان مہاجرین صرف پناہ گزین نہیں رہے بلکہ مجاہدین تحریک کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ٹریننگ کیمپس بنے جہاں ہزاروں افغان جنگجوؤں کو تربیت دی گئی۔ پشاور اس وقت عالمی صحافیوں، خفیہ ایجنسیوں اور غیر ملکی امدادی تنظیموں کا مرکز بن گیا۔ 1990 میں سوویت افواج کی واپسی کے بعد بھی افغانستان میں خانہ جنگی جاری رہی اور بہت سے مہاجرین واپس نہ جا سکے۔ 2000 کی دہائی میں افغان مہاجرین کی ایک نئی نسل سامنے آ گئی، یعنی وہ بچے جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی۔ وہ اردو بولتے تھے، پاکستانی اسکول جاتے تھے اور افغانستان ان کے لیے ایک تصور بن گیا تھا۔ کچھ نے کاروبار کیے، کچھ ڈاکٹر، انجینئرز بنے یا تاجر ہی صحیح، لیکن ان کی قانونی حیثیت ہمیشہ ایک سوال بنی رہی۔ UNHCR کے مطابق 2020 تک پاکستان میں تقریباً 16 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان موجود تھے، جبکہ 14 لاکھ غیر رجسٹرڈ مہاجرین مقیم تھے۔ ان میں سے زیادہ تر خیبر پختونخوا، کوئٹہ، کراچی اور اسلام آباد کی اطراف رہائش پذیر تھے۔ 4 دہائیوں میں پاکستان نے مہاجرین کی میزبانی پر $10 ارب سے زیادہ کا معاشی بوجھ برداشت کیا۔ صحت، تعلیم، روزگار اور انفراسٹرکچر پر دباؤ بڑھتا گیا۔ مقامی آبادی کے ساتھ مقابلہ، غیر رسمی کاروبار اور رہائشی علاقوں کو توسیع نے مسائل کا مزید پیچیدہ بنایا۔ لیکن 2023 میں ایک نیا موڑ سامنے آ گیا جب مہمان نوازی پالیسی سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بن گئی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقوں میں 40 سال سے بسنے والے افغان مہاجرین افسردہ دلوں کے ساتھ اپنی بستیاں خالی کر کے لوٹ رہے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں پاکستان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام غیر رجسٹرڈ افغان شہریوں کو اپنے وطن واپس جانا ہوگا۔ Pakistan has now said that there is no space for Afghan immigrants in Pakistan. This is the Home Department that's directed all provinces to not rent shops, homes or any space to Afghan refugees. Also adding, and I quote him here, all Afghan refugees will be deported as soon as possible. مگر یہ محض ایک بات نہیں تھی، اسے نیشنل سیکیورٹی ڈیسیژن قرار دیا گیا۔ حکومت کے مطابق یہ فیصلہ سیکیورٹی وجوہات اور معاشی دباؤ کے باعث کیا گیا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے ہیومینیٹیرین کنسرن قرار دیتے ہوئے کہا کہ کئی افغان خاندان پاکستان ہی میں پلے بڑے، ان کا افغانستان سے اب کوئی رابطہ نہیں۔ افغانوں نے پاکستان کے بازاروں، اسکولوں اور گلیوں میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا۔ کئی پاکستانی خاندانوں نے افغانوں کے ساتھ رشتے،
کاروبار اور دوستی کے بندھن بنائے۔ آج جب واپسی کا وقت آیا تو یہ جدائی صرف قانونی یا سیاسی نہیں بلکہ ایک جذباتی اور تاریخی جدائی ہے۔ پاکستان نے دنیا کو سب سے بڑی ہیومینٹیرین ہاسپٹیلٹی دکھائی۔ یہ سرحد اب صرف زمین کی لکیر نہیں بلکہ دو قوموں کی یادوں، خوابوں اور حقیقت کو جوڑنے والی ایک داستان ہے، ایک ایسی داستان جس کا انجام ابھی باقی ہے۔